ہماری آج کی کہانی ایک نفسیاتی الجھن پر مبنی ہے۔ کہانی کا نام ہے آئینہ۔ تو آئیے اس عنوان کے تحت ایک خوبصورت کہانی سنتے ہیں۔ مائرہ ایک مشہور پینٹر تھی۔ اس کی تصویریں نیلام گھروں میں لاکھوں کی بکتی تھیں۔ اس کی پہچان اس کی تصاویروں میں چھپی وہ خاموش چیخ تھی جو ہر دیکھنے والے کو بے چین کر دیتی تھی۔ لیکن مائرہ کی زندگی میں ایک راز چھپا تھا، ایک ایسی الجھن جس نے اس کے دماغ کو دو مختلف شخصیتوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں دو لوگوں کی طرح جیتی تھی۔ دن کی روشنی میں وہ ایک خوش مزاج باوقار آرٹسٹ تھی، لیکن رات کے سناٹے میں وہ ایک خالی گمشدہ روح بن جاتی۔ اسے یوں لگتا جیسے آئینے میں اس کا عکس اسے گھور رہا ہو، سوال پوچھ رہا ہو جو وہ خود سے بھی نہیں کر پاتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے کمرے میں ایک بڑی سی پینٹنگ بنانی شروع کی، ایک ایسا آئینہ جس میں وہ خود کو دیکھنا چاہتی تھی، مگر ہر بار اس کا چہرہ بگڑ جاتا۔ وہ تصویریں بناتی، مٹاتی، چیختی، روتی اور پھر دوبارہ شروع کر دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا دماغ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اس کا بچپن ایک صدمے سے جڑا تھا۔ اس کی ماں نے خودکشی کر لی تھی اور مائرہ وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، مگر اس واقعے کو اس نے ذہن کے کسی تاریک خانے میں بند کر دیا تھا۔ برسوں بعد وہ دروازہ خود بخود کھلنے لگا۔ اس کا دماغ ڈسوسییٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو چکا تھا۔ یہ ایک ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان کے اندر مختلف شخصیتیں جنم لیتی ہیں۔ اسے یوں لگتا ہے جیسے کوئی اور اس کے جسم میں بستا ہو۔ کبھی وہ اپنی تصویروں میں خون کے نشان بناتی اور صبح دیکھتی تو حیران رہ جاتی۔ کبھی وہ رات میں کسی اجنبی مقام پر جاگتی، بغیر یہ جانے کہ وہ وہاں کیسے پہنچی۔ ایک دن اس نے اپنے کمرے میں کیمرے لگائے۔ رات کی ویڈیو میں اس نے خود کو کسی اور شخصیت میں دیکھا۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی جیسے کوئی دوسرا مائرہ موجود ہو۔ وہ خوف زدہ ہو گئی، مگر یہ اس کے لیے ایک بیداری تھی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا، تھراپی شروع کی، اپنے ذہن کے ان بند دروازوں کو کھولا جہاں ماضی کے آسیب چھپے بیٹھے تھے۔ ہر سیشن میں وہ تھوڑی تھوڑی خود سے ملتی گئی۔ اس نے اپنی ماں کے بارے میں کھل کر بات کی، اس درد کو لفظوں میں ڈھالا، تصویروں میں اتارا۔ آخری پینٹنگ جو اس نے بنائی وہ مکمل آئینہ تھا، جس میں اس کا عکس مسکرا رہا تھا، نہ بگڑا ہوا، نہ چیختا، بلکہ مکمل۔ اس نے اس تصویر کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی قرار دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ذہنی بیماری کو شرمندگی نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان جب تک خود کو پہچان نہ لے وہ خود سے الجھتا رہتا ہے، لیکن پہچان کا سفر گو کہ تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے، مگر مکمل ہونے پر روشنی ضرور دکھائی دیتی ہے۔